صلی علی محمد. واقعی امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. خدا متعال نے بے شمار مادی اس سے بھی بڑھ کر معنوی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں. ہم لوگ خدا متعال کی نعمتوں میں غرق اور بہت کم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ کن نعمتوں میں غرق ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر شکر بجا لانے کے لیے یہ واجب نہیں کیا کہ ہم تمام نعمتوں کو ایک ایک کر کے گنیں، بلکہ اس نے خود فرما دیا کہ گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکو گے، لیکن پھر بھی شکر واجب ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر بجا لاؤ اور کفران نعمت مت کرو. خدا متعال کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ذکر خدا میں مشغول ہیں اور شکر خدا بجا لانے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد پر صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. خدا انسان نے دین ہمیں صرف چند عبادتوں کے لیے نہیں دیا ہے، دین پوری زندگی کے لیے، اور وہ جو زندگی ہے وہ بہت وسیع ہے. ہمارے جو اعمال ہیں اس میں بہت گہرائی ہے کہ اعمال کا مطلب کیا ہے. بعض اوقات ہماری جو لغت استعمال کرنا ہے وہ ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، یعنی ہم صحیح معاملہ سمجھ نہیں پاتے بعض اوقات. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی کہے عبادت، تو عبادت سے جو پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، قرآن، دعا، اس طرح کی چیزیں. تو مثلا جیسے ہی میں کہوں عبادت تو کسی مصیبت زدہ کے کام آنا یہ پہلے ذہن میں آتا ہے، بعد میں شاید ذہن میں آئے، پہلے یہ ذہن میں نہیں آتا. صحیح. اور بڑی عبادت اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ بڑی عبادت اللہ کے نزدیک وہ ہوگی
کہ آپ کسی مصیبت زدہ کے کام آ جائیں، بہت بڑی عبادت ہے، بہت سارے راستے کھلیں گے اس سے. تو کیا مطلب نماز وغیرہ عبادت نہیں ہے؟ نہیں، عبادت ہے، واجب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عبادت کا مفہوم بہت چھوٹا ہو گیا ہے. بہت چھوٹی چیزوں کو کم چیزوں کو ہم نے عبادت سمجھا، جبکہ عبادت بہت وسیع ہے. یہ جو لغت بننا ہے اس میں ہماری مینٹلٹی شامل ہوتی ہے. مثلا میں نے عرض کیا، عبادت کو کوئی ترجمہ کرے گا اردو میں تو وہ ایسے کرے گا کہ زندگی کا تھوڑا سا حصہ عبادت لگے گی اور باقی حصہ لگے گا وہ عبادت سے باہر ہے. اچھا، اب اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جب آپ آیت کا ترجمہ کریں گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں، تو اب کوئی سامنے والا پھنس جائے گا کہ جو بھی ہدف خلقت ہے وہ 1-2 گھنٹے کا ہے، باقی 22 گھنٹے کس کام کے ہیں؟ اب اسی عبادت کو تھوڑا سا بڑا کریں، وسیع کریں، تو عبادت کا ترجمہ آپ کیا کر لیں؟ بندگی. میں نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ میری بندگی کریں. اب معاملہ حل ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں، عبادت لفظ ہے، اصل میں عبادت جو عربی لفظ ہے وہ عبد سے لیا ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، عبادت کا مطلب ہی بندگی ہے. لیکن اگر میں عبادت اردو میں استعمال کرتا ہوں تو مطلب وہ عبادت ہو جاتی ہے اور بندگی ذہن میں نہیں آتی. یہ لغت کی مشکل آ جاتی ہے جو ہم لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر بہت عجیب طریقے سے بنا لی ہے. اب اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، اور آج اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے تو اس کو ہم ایک جگہ تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، گرچہ یہ تو لامحدود گفتگو ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ایک جگہ تک پہنچانے کے لیے. تو ایک مثال عرض کر رہا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. آپ نے لوگوں کے محاورے میں یہ بہت سنا ہوگا کہ وہ کوئی بات کہیں گے اور وہ کہیں گے کہ دیکھو میں رزق پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا. صحیح ہے. اچھا، وہ رزق ہوتا کیا ہے؟ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے کسی کو چائے کا کپ پکڑے دیکھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں رزق پہ بیٹھا ہوں. یہ بہت چھوٹا رزق ہے. نہیں کہ مثلا اب چائے کا کپ کی جگہ آپ بریانی لے آئیں تو بڑا رزق ہو گیا، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. یا مثلا وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، اس جگہ پہ جہاں وہ بیٹھتا ہے سامنے اس کا پیسے رکھنے کی جگہ، وہ کہہ رہا ہے میں رزق پہ بیٹھا ہوں. اب بھی چھوٹا ہے، اب بھی بہت بڑی بات نہیں ہے. ملٹی نیشنل کمپنی کے آفس میں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہو تب بھی چھوٹا ہے. کیوں؟ یہ رزق دنیاوی ہے. خدا کا اصلی رزق کون سا ہے؟ اصلی رزق کچھ اور ہے. وہ جو خدا نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راہ میں مارے گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ کون سا رزق ہے؟ چائے پانی؟ دولت؟ آفس؟ نہیں. شہید ہو چکے. اس رزق کی کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ معاشروں کے اندر جو ویکیبلریز بنتی ہیں نا، وہ مینٹیلٹی سے بنتی ہیں. بہت مشکل ایک کام ہے کہ ہم لوگ اپنی لغت کو قرآن کی لغت پر لے کر آئیں. بہت مشکل کام ہے. مینٹیلٹی کو چینج کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ کام ہوگا کہ ہم جب کہیں رزق تو وہ رزق ذہن میں آئے جو خدا نے رزق کہا ہے. ہم جب کہیں خیر، بھلائی، نیکی، تو کم از کم قرآن نے بعض جگہ پر دولت کو بھی خیر کہا ہے. وصیت کے معاملے میں کہ مثلا جب کوئی مرنے والا وصیت کرے، اس کے پاس کچھ خیر باقی ہو اور وہ اس کے بارے میں وصیت کرے، مال و دولت کے بارے میں، لیکن اصل خیر کیا کہا ہے خدا نے؟ خدا نے متعال فرماتا ہے جو میں تمہیں دوں گا خیر مما یجمعون، مثلا وہ اس سب سے بہت بہتر ہے، خیر ہے جو تم جمع کرتے پھرتے ہو، اس سے بہت بہتر وہ کچھ اور خیر ہے. صحیح. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب یہ آپ اس پہ نہیں رکیے گا. اب مثلا ہماری دنیا کے اندر کوئی کسی کو بولے یہ بہت بڑا، یہ بہت کامیاب انسان ہے،
آپ سے کوئی بازار میں ادھر ادھر کھڑے ہو کر بولیں یہ بہت کامیاب انسان ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا کامیابی کا؟ تو جیسے ہی کوئی کہے گا نا یہ بہت کامیاب انسان ہے، تو مثلا میرے جیسا سننے والا کہے گا دیکھو اس کی گاڑی کون سی ہے، اس کا گھر کون سا ہے، کام کیا کرتا ہے، کماتا کتنا ہے، بہت کامیاب آدمی ہے نا۔ خدا متعال نے فائزون کسے کہا ہے؟ کامیاب ہو گئے۔ مقابلہ کس پہ کروایا خدا متعال نے؟ یہ ان دو کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں تو مقابلہ کس چیز میں ہے ہمارے ہاں؟ دو بچوں کا تعلیم میں ہوگا، کون کلاس میں فرسٹ آتا ہے، کون نمبر زیادہ لیتا ہے۔ دو بڑوں کا بزنس میں ہوگا، دو افراد کا پوسٹ پہ ہوگا، دو بندوں کا سیاست میں ہوگا۔ خدا نے مقابلہ کہاں رکھا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ کرو۔ وَلِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آخرت کی کامیابی وہ چیز ہے کہ اس کے جیسے کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم لغت تبدیل ہے، اور یہ لغت جو تبدیل ہے مینٹیلٹی کی تبدیلی سے تبدیل ہے، اور یہ تربیت کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ابتدائی اسلام سے مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو اسلام جس ماحول میں آیا تھا یہ بہت کوئی کلچرڈ انوائرمنٹ نہیں تھا، جس میں بہت تہذیب ہو، ثقافت ہو، تمدن ہو، تعلیم ہو۔ مثلا اگر اس زمانے میں اس سے بہتر کوئی ماحول اس حساب سے ڈھونڈتے تو شاید ایران بہتر تھا، حتیٰ شاید میں بہت زیادہ معتقد نہیں ہوں یونان کا، لیکن شاید یونان بھی اس سے بہتر تھا، ہندوستان یقیناً اس سے بہتر تھا، چین اس سے بہتر تھا۔ اگر تہذیب تمدن وغیرہ کی بات کی جائے تو اس زمانے میں جب اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں تو یہ مراکز تھے سوسائٹی میں کلچر کے۔ خدا متعال نے جزیرہ نما عرب میں بھیجا، وہاں اس وقت پڑھے لکھے لوگ 10 بھی نہیں تھے۔ کوئی ایک کتاب آپ کو پتہ ہے جو اللہ کے نبی سے آنے سے پہلے جزیرہ نما عرب میں لکھی گئی ہو؟ کسی نے لکھی ہو؟ بھائی چینیوں کا کتاب، چائنیز کی کتابیں ہیں ہمارے پاس۔ وہ ان کا جو بہت بڑا جنرل تھا، اس نے، اب میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، اس نے جنگ کے بارے میں لکھا، بہت زبردست لکھا۔ مثلا یونان کی لکھی ہوئی کتابیں، یہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو اور سیکریٹس اور ان کی کتابیں ہیں ابھی ہمارے پاس، اور بھی ہیں، صحیح۔ ایران کے اندر حتیٰ کتابیں، جزیرہ نما عرب میں کوئی کتاب تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھی۔ جو زیادہ سے زیادہ تھا وہ چند شعراء تھے، اور ان کے جو قصیدے ہوتے تھے، غزلیں ہوتی تھیں، وہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دی جاتی تھیں۔ یہ ان کا کلچر کا ماسٹر پیس تھا۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی بڑی بلڈنگ مشہور تھی؟ نہیں، فارغ اس معاملے میں۔ خدا نے یہاں قرآن بھیجا، نبی بھیجا، اور اللہ کے نبی نے اس کو تبدیل کر دیا۔ یہ کیسے کیا؟ یہ قوم کوئی سینٹرل گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، قبیلوں میں بیٹھتے تھے، لڑتے مرتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ، عدالت وعدالت کوئی نہیں تھی، بس شمشیر چلے گی۔ انہیں اللہ کے نبی نے وحشیوں کو کیسے تبدیل کیا؟ مینٹیلٹی۔ وہ اہل دنیا تھے، اللہ کے نبی نے آخرت کا دروازہ کھول دیا ان پر، وہ اہل آخرت ہونے لگے۔ یہ تبدیلی، یہ جو تربیت ہے، یہ یہاں پہ ضروری ہے۔ ہم لوگوں کا عالم یہ ہے، میں کبھی کبھی اس کو مثال میں اور مساق میں کہتا ہوں، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم دین میں پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں، میٹرک ابھی نہیں کیا۔ بڑے بڑے فلسفی بیٹھے ہیں دین پر گفتگو کرنے کے لیے، اور اس وقت سب سے بڑی آیت اللہ بنانے کی مشین دین میں واٹس ایپ ہے۔ واٹس ایپ پہ مجتہدین کا انبار لگا ہوا ہے، فتووں پہ فتوے، فتووں پہ فتوے، یہ روایت غلط، یہ قرآن یوں، اور او ہو پتہ نہیں کیا کچھ۔
کون سا فلاسفر ہے جو واٹس ایپ پہ نہیں بیٹھا ہوا؟ صرف ایک مشکل ہے، انہوں نے میٹرک نہیں کیا ابھی۔ میٹرک کیا تھا؟ میٹرک یہ تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمسائے کا خیال کرنا، وعدے کی وفا کرنا۔ یہ پہلی بیعت تھی جو اللہ کے نبی لیتے تھے۔ ہم فلسفیوں نے یہ بیعت نہیں کی بھی، اور ہم فلاسفر ہیں، ماسٹرز ہیں، سب کچھ ہیں۔ یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ۔ تو آپ کو اور مجھے اگر اخلاقی تربیت کرنی ہے تو زیرو سے شروع کریں۔ سب سے پہلے مینٹالٹی چینج کرو، اہل دنیا ہو اہل آخرت ہو، خدا کو مانتے ہو خدا کو نہیں مانتے ہو، تمام اخلاقی صفات یہاں سے شروع ہونی ہے۔ ایک خطبہ مجھے نہج البلاغہ میں بہت اچھا لگتا ہے۔ ظاہر مولا کا کلام تو وہ جو عربی میں کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، ان کا تو ہر کلام اچھا ہے، لیکن بعض ہوتے ہیں نا، ہر انسان کی ذہن کی بھی ایک سطح ہوتی ہے۔ امام کے کچھ کلام ہیں جو ہماری عقل میں کہاں آ پا رہے ہیں، کچھ ہے جو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو ایک خطبہ ہے چھوٹا سا خطبہ، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کو آپ بھی دیکھیے گا، شاید آپ کو بھی اس میں بہت لطف ہے۔ شاید درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ الشریف، تمام علماء بر صغیر خاص کر جنہوں نے یہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جاننے والوں کی خدمتیں کی، علم کے ذریعے سے، تقویٰ پرہیزگاری کے ذریعے سے، اس محلے میں، اس شہر میں، اس ملک میں، اس بر صغیر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں تک علم پہنچایا، چاہے زندہ ہوں چاہے دنیا سے گزر گئے، خاص کر وہ جو دنیا سے گزر گئے، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے، بالاخص وہ جنہوں نے اہل بیت کے کلام کو اردو میں ڈھالا، جیسے مفتی جعفر حسین صاحب، علامہ ذیشان درجہ وادی صاحب، اور ان سے پہلے اور دوسرے لوگ، ان تمام کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ خطبہ نمبر 201 ہے، مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ الشریف نے جو ترجمہ اور تشریح لکھی، اس میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں اس بات کو، چونکہ آپ کسی اور ترجمے میں جا کے دیکھیں گے تو خطبہ ایک دو آگے پیچھے ہو جائیں گے، تو اس سے آپ پریشان نہ ہو۔ امام نے فرمایا، یہ خطبہ ان کے صفحات دیکھیں نا آپ نے مفتی صاحب کے، 6-7 لائنیں ہیں بس، تو یہ کوئی بہت بڑا خطبہ ہوگا جس کا حصہ انہوں نے بہت خوبصورت ہونے کی وجہ سے، بہت اہم ہونے کی وجہ سے علیحدہ نکال کے لگایا ہے، اس کو خطبہ بنایا، جبکہ یہ بہت بڑا خطبہ اور ہوگا۔ کلام، اتنا سا کلام خطبے کے طور پہ نہیں دیا جا سکتا، زیادہ ہوگا۔ امام نے فرمایا، ایھا الناس انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار۔ اگر آپ کے میرے بس میں ہو، ہمارے لیے ممکن ہو، تو اس خطبے کو ہر 1-2 مہینے بعد پڑھ لیا کریں۔ ہم لوگ جو بولنے والے لوگ ہیں، اب تو میں یہ بھی نہیں کہتا مجلس پڑھنے والے، کیا پتہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، میرا جیسا، تو میں بولنے والے کہتا ہوں کہ کم سے کم بولنے والے جو ہیں، تو ہم لوگ جب بولنے والے لوگ ہیں انہیں کہیں نہ کہیں بولنا ہوتا ہے، تو پیچھے کی چیزیں نکال کے دوبارہ لگا سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک ہی چیز کو بار بار بولنے اور پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن آپ کو ایسا کر سکتے ہیں کہ اس خطبے کو کہیں سے نکالیں، کوئی فوٹو کاپی کرا لیں، لکھ لیں، نیٹ پہ مل جائے گا بہت، اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ لیں جہاں آپ ہر 15-20 دن بعد، 1 مہینے بعد دوبارہ پڑھ لیا کریں، اور دیکھیں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو امام نے فرمایا، اے لوگو، الدنیا انما الدنیا دار مجاز۔ امام نے بہت تاکید کی یہاں پر، دنیا صرف ایک حقیقت رکھتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ جواز کہتے ہیں ویزا کو، آپ کو اجازت مل گئی، کس بات کی اجازت؟ گزرنے کی، جواز۔
مجاز کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے گزرا جاتا ہے بس. ایک مجاز کا اور مطلب بھی ہوتا ہے حقیقت کے مقابلے میں کہ یہ مجاز ہے یہ حقیقت ہے. تو مجاز وہ ہوتا ہے جس کی حقیقت نہیں ہوتی, صحیح ہے. لیکن یہاں مجاز جواز سے ہے, جواز سے, گزرنے کی جگہ. تو مثال کے طور پر آپ تصور فرمائیے وہ انٹرنس ہے, یہاں آپ رک گئے, اگر یہاں ایک اور دروازہ کھلا ہوا ہو جو ابھی بند ہے اور ایک آدمی وہاں سے آئے اور یہاں سے نکل جائے تو اسے کہیں گے یہ مجاز ہے, یہ صرف راستہ ہے. اچھا ابھی تو آپ 1 گھنٹے یہاں رکے ہیں, نکلتے وقت پھر وہیں سے نکلیں گے, ٹھیک ہے, اب بھی یہ مجاز ہے. کیوں؟ آپ رکنے آئے تھے یہاں پہ, ابھی مجلس کے پونا گھنٹے آدھے گھنٹے بعد وہ جو آرگنائزر ہے وہ خود ہی نکال دے گا آپ کو, رکنے بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تبرک لو جاؤ, یہاں تھوڑی بٹھانے لائیں تمہیں. خدا بھی یہی کرے گا, فرشتے یہی کریں گے. ذرا عمر گزر جائے پھر وہ آئیں گے کہیں گے چلو بیٹھنے آئے ہو کیا یہاں پہ. اب وہ لاکھ کیا ہے مجھے رکنا ہے مجھے رکنا ہے, وہ کہیں گے بھائی صاحب آپ کا ٹائم ایکسپائر ہو گیا, اب چاہیے, ختم ہو گیا. انما الدنیا دار و مجاز, دنیا صرف گزرگاہ ہے, آؤ جاؤ, دیٹس اٹ, اس سے زیادہ نہیں. والآخرت ایھا الناس انما الدنیا دار و مجاز والآخرت دار و قرار, آخرت رکنے کی جگہ ہے, آخرت رکنے کی جگہ ہے. لیکن ایک بات ذرا سوچیے گا, آخرت ایک درجہ ہے کیا؟ نہیں, بس آخرت مجموعی طور پہ رکنے کی جگہ ہے, رکنا کہیں نہیں ہے, چلتے رہنا ہے. آخرت گویا ایک ٹنل ہے, بہت بڑی ٹنل, ابد کی ٹنل. اس ٹنل میں اسٹیشنز بنے ہوئے. آخرت میں آپ گئے, ایک اسٹیشن, دوسرا اسٹیشن, تیسرا, چوتھا, 5واں, نیور اینڈنگ, کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ آخرت ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, ہم تمہیں مرحلے مرحلے تبدیل کرتے رہیں گے, لے جاتے رہیں گے. یہ ہونا ہے. تنقلون من دار الى دار, پہلے آیہ کریمہ تھی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, اب امام کا کلام ہے تنقلون من دار الى دار, تمہیں ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیے جاتے رہیں گے, رکنا کہیں نہیں ہے. ہاں آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے, لیکن وہاں پہ قرار نہیں ہے اس معنی میں اسٹیٹک, ایک جگہ رک گئے نہیں, چلتا رہے گا, سب چلتا رہے گا. والآخرت دار قرار, اب وہ انتہائی اعلیٰ پائے کی جگہیں. فخذوا من ممرکم لمقرکم, مجاز تھا, یہ دنیا مجاز ہے. مجاز گزرنے کی جگہ کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں عربی میں, وہ ہے ممر. ممر, مرہ یمرو یعنی چلا گیا, ممر وہ جہاں سے گزرا, صحیح ہے, جہاں سے گزرتے ہیں اسے ممر کہتے ہیں, صحیح ہے. امام نے پہلے مجاز کہا تھا, دوسرے جملے میں ممر کہا, صحیح ہے. اور پہلے پہلے جملے میں آخرت کو قرار کہا تھا, دوسرے جملے میں مقر کہا, مقر یعنی وہی رہنے کی جگہ, صحیح ہے. تو امام نے فرمایا لوگوں یہ جو دنیا ہے یہ صرف گزرنے کی جگہ ہے, آخرت رہنے کی جگہ ہے. فخذوا, تو تم اٹھاؤ گزرنے کی جگہ سے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے, گزرنے کی جگہ سے اٹھاؤ ٹھہرنے کی جگہ کے لیے, صحیح ہے. اب ایسا نہ ہو کہ تم اپنا سارا سامان کہاں پہ پڑاؤ کر دو, گزرنے کی جگہ پہ سارا سامان اٹھا کے اتراؤ کر دیا گزرنے کی جگہ پہ. یہ کیا عقل مندی کی, یہ تو ٹھہرنے کی جگہ ہی نہیں تھی, یہاں کیوں سارا سامان ڈھیر کر دیا. اب جب ٹھہرنے کی جگہ پہنچو گے تو تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا, پھر کیا کرو گے؟ امام فرماتے تم الٹا کرو, خذوا اٹھاؤ, من ممرکم گزرنے کی جگہ سے, لمقرکم اس جگہ کے لیے جہاں تم نے ٹھہرنا ہے. تم یہ کرو
دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا ایک پل ہے, گزرے آخرت میں. پل کے اوپر سامان ڈھیر کرنے کا کیا فائدہ؟ تو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں, ٹریولرز کی زبان میں, دنیا یہ ڈپارچر لانچ ہے. ڈپارچر لانچ میں بیڈ بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بیڈ بچھا بھی لوگے تو کیا ہوگا؟ لانچ ہے, کتنی دیر رکو گے؟ لیکن پھر بھی بچھا رہا ہوں. پھنس گیا. امام فرمانے خذوا من ممرکم لمقرکم. اس کے بعد امام نے وارننگ دی ہے, کہا ہوشیار ہو جاؤ. وَلَا تَحْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ. اور تم اپنے پردوں کو چاک نہ کرو اس کے سامنے جو تمہارے سارے راز جانتا ہے. ایک خدا ہے جو تمہارے سارے راز جانتا ہے, اس نے تمہیں پردوں کے نیچے رکھا ہوا ہے. پردوں کو چاک نہیں کرو اس کے سامنے جو سارے راز جانتا ہے. وہ بولنے پہ آیا, وہ دکھانے پہ آیا, تم جاؤ گے کہاں؟ سارے راز اس کے پاس ہیں. کتنا خوبصورت نصیحت کا انداز. وَلَا تَحْتِكُوا, ہت کے حرمت, ہت کے حرمت یعنی کسے کہتے ہیں؟ مثلا کسی نے کسی کو بے عزت کیا تو کہتے ہیں اس نے اس کی حرمت پامال کر دی. صحیح ہے, اس کا احترام پامال کیا. امام فرما رہے ہیں تم پامال نہ کرو. کس چیز کو؟ استارکم, اپنے پردوں کو مت پھاڑو, پردوں کو چاک مت کرو. کس کے سامنے؟ اس کے سامنے جو سارے راز جانتا ہے. اسی نے یہ پردہ ڈالا ہوا ہے. وہ قدیر بھی ہے, علیم بھی ہے, ستار بھی ہے, لیکن عادل بھی ہے. اگر تم نے پردے چاک کر دیے عدل سے حساب لے گا, پھر نہیں بچ پاؤ گے. ابھی اس کے پردوں سے غلط فائدے مت اٹھاؤ. لا تحتکوا استارکم. مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ دیکھتے ہیں, انہوں نے فرمایا اور جس کے سامنے تمہارا کوئی بھید چھپا نہیں ہے اس کے سامنے مثلا لکھنا چاہ رہے ہیں اپنے پردے چاک نہ کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے وہ جو کل پرسوں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا, ایک عالم مثال, اس دنیا کے بعد ایک عالم مثال ہے, پھر ایک عالم عقل ہے, عالم نور ہے. صحیح ہے. تو کچھ لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے قلوب وہ کنیکشن ہوتا ہے جو اوپر سے ہمارے درمیان ہوتا ہے, ہماری روح کا وہ حصہ جو اوپر سے ہمیں کنیکٹ کرتا ہے اسے قلب کہتے ہیں. یہ جو قلب ہیں وہ بعض لوگوں کے اتنے اچھے ہوتے ہیں ان کے جسم دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن قلوب ان کے مثال میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور بعض مثال سے بھی آگے چلے جاتے ہیں, عقل میں رہ رہے ہوتے ہیں, بعض عقل سے بھی آگے چلے جاتے ہیں, نور میں رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن شاذ و نادر. امام فرما رہے ہیں, غور فرمائیے گا اس کے اوپر, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ محمد آل محمد. ایک دفعہ سب مل کر درود بھیجیں, محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد. وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ. امام فرما رہے ہیں دو حرکتیں ہو سکتی ہیں. ایک حرکت کیا ہے؟ تم کہیں نہیں گئے, تم نے حرکت نہیں کی, تم نہیں ہلے. ٹھیک ہے, فرشتے آئیں گے تمہارے بدن اٹھا کر آگے لے جائیں گے. فرشتے آئیں گے تمہیں ہلائیں گے, یہاں سے نکال کے لے جائیں گے کہیں. ٹھیک ہے. یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ ہونا ہے. امام فرمانا اس سے پہلے تم ایک کام کرو. وہ کام کیا کریں مولا؟ اپنے قلوب کو اس دنیا سے نکال لو. یہ کام کب کریں؟ موت کے بعد یا موت سے پہلے؟ موت پر تو ہونا ہی ہونا ہے, وہ تو جبرن ہوگا. امام فرما رہے نہیں, تم عمدن پہلے کر لو یہ کام. ہمارے پاس بہت عجیب روایت ہے, مرو اس سے پہلے کہ موت آئے. موتو قبل ان تموتو.
مرو اس سے پہلے کہ موت آئے. یہ کون سی موت ہے؟ جو پہلی والی ہے. وہ کون سی موت ہے؟ جو دوسری والی ہے. کوئی اپنے ارادے سے مر سکتا ہے کیا؟ جسے خودکشی کہتے ہیں، حرام ہے. تو امام نے کیوں کہا؟ یہ کون سی موت ہے؟ امام فرما رہے ہیں یہ جملہ صراحت یہاں پر ہے. فرمایا اخرجوا من الدنیا قلوبکم، تم اپنے قلوب کو دنیا سے نکال کے لے جاؤ. من قبل ان تخرج منها ابدانکم، اس سے پہلے کہ دنیا سے تمہارے بدنوں کو نکال دیا جائے. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل. دنیا سے اپنے قلوب کو نکالو اس سے پہلے کہ تمہارے بدنوں کو دنیا سے نکالا جائے. اچھا، وہ جو ہمارے بدن دنیا سے نکالے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں موت. یہ جو ہم اپنے قلوب کو دنیا سے نکال دیں یہ کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں یہ بھی موت ہے، لیکن یہ موت ارادی موت ہے. یہ پسندیدہ ہے، یہ چاہیے. تو تم ایک موت بدن کی موت سے پہلے اپنے اوپر لے آؤ. وہ موت کیا ہے؟ اپنے قلوب کو دنیا سے نکال دو. بدن تو یہیں رہیں گے اور قلوب کہاں ہوں گے؟ عالم مثال میں. قلوب کہاں ہوں گے؟ عالم عقل میں. قلوب کہاں ہوں گے؟ عالم نور میں. امام فرمائیں یہ تم کر لو. اب یہ صراحت ہے یا نہیں ہے یہاں پہ؟ اپنے قلوب کو نکال لو دنیا سے اس سے پہلے کہ تمہارے بدنوں کو دنیا سے نکالا جائے. اچھا، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کے قلب میں یہ طاقت نہیں تھی اور وہ دنیا میں ہی پھنسا رہ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا بدن تو بالآخر فرشتے نکالنے آ جائیں گے. جب یہ فرشتے بدن نکالنے آئیں گے، اس کو اور ذرا سماعت فرمائیں، جیسے فرشتے نکالنے آئیں گے اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ دنیا میں. اب فرشتہ کہے گا آؤ میں تمہیں دنیا سے نکالنے آیا ہوں. اس کا دل اٹکا ہوا ہے دنیا میں. یہ ملک الموت کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا؟ نہیں. ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگ موت کے وقت ملک الموت سے کہیں گے تو میرا دشمن ہے. پھر ملک الموت دشمنوں کی طرح پیش آئے گا. اور کچھ لوگ ملک الموت سے کہیں گے تو میرا دوست ہے میں تیرے انتظار میں تھا. پھر ملک الموت دوستوں کی طرح پیش آئے گا. یہ دوسرا والا کون ہے؟ اس نے موت آنے سے پہلے اپنے دل کو دنیا سے نکال لیا تھا اور یہ ہمیشہ سے کہہ رہا تھا خدایا مجھے موت نصیب فرما، اپنے دین کی راہ میں شہادت نصیب فرما. میں تو شہادت کے انتظار میں بیٹھا ہوں، کب دے گا کب دے گا. ملک الموت آتا ہے کہتے چلو، کہتے الحمدللہ میں آپ ہی کے انتظار میں تھا، اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہا تھا، الحمدللہ آپ تشریف لائے، تھوڑی دیر تو کر دی لیکن چلو ٹھیک ہے. وہ جو پہلا والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ ملک الموت کو دیکھے گا، کہے گا میں نے نہیں جانا ہے، میں نے نہیں جانا ہے، مجھے یہیں رہنا ہے. کہے گا تمہاری ہمت کہ تم یہاں رہو، چلو. کہے گا نہیں تم مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. کہے گا اچھا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. اس لیے کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر اپنے دلوں کو مت ٹکاؤ، مصیبت میں پھنس جاؤ گے. اس کی جائیداد، اس کی دولت، اس کی طاقت، اس کی شہرت، اس کے مزے، اس کی لذتیں، اس کی خواہشات، یہ قلب کو پھنسا دے گی. یہاں پہ جو بزرگ علماء ہیں قابل احترام، انتہائی قابل احترام، یہ موت سے پہلے کتابوں تک کو دوسروں کو دے دیتے تھے کہ کہیں کتابوں کی محبت آڑے نہ آ جائے جب ملک الموت آئے. اتنا سختی کرتے تھے. تو اپنا کسی بچے کو کہتے تھے موت کے وقت ذرا اس کو ذرا دور کر لینا، ایسا نہ ہو فرشتہ آئے تو میں اس کی محبت میں اس کو دیکھنے لگ جاؤں. ایسا نہ ہو ملک الموت یہ سمجھے کہ میں نہیں جانا چاہ رہا. ہمارے پاس ایک دعا ہے، اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، خدایا مجھے اس دھوکے کے گڑھ سے اٹھنا نصیب کر دے. والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ کی زندگی میں پلٹنا نصیب کر دے، موت سے پہلے یا موت کے بعد.
موت سے پہلے، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اور وقت نکلنے سے پہلے مجھے موت کے لیے تیار کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جاؤں، دنیا سے میرا تعلق ختم، میں نے اپنے آپ کو خلود کے لیے تیار کر لیا، موت سے پہلے موت کی تیاری پوری کر کے بیٹھ گیا۔ اب ملک الموت آئے، الحمدللہ، منتظر، بسم اللہ۔ یہ امام چاہ رہے ہیں کہ ہم کر لیں، لیکن کام مشکل ہے۔ ان کے لطف و کرم سے آسان بھی ہو جائے گا، آسان بھی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم، اب دنیا کے ففیہا اختبرتم ولغیرها خلقتم، اس دنیا میں تم آزمائے گئے ہو اور خلق ہوئے ہو غیر دنیا کے لیے۔ یہاں کیوں بھیجے گئے مولا؟ یہاں تم آزمائے جانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اور خلق کہاں کے لیے ہوئے ہیں؟ یہاں کے لیے؟ وہاں پر نہیں، یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے، خلق تم آگے کے لیے ہوئے۔ اپنی قدر و منزلت پہچانو، تمہاری منزلت دنیا نہیں ہے، تمہاری منزلت کہیں اور ہے۔ لیکن ہم کہاں اٹک گئے؟ یہی چاہیے سب کچھ، اس کے لیے خلق نہیں ہوئے بھائی۔ مسئلہ بن گیا۔ فَفِيهَا اُخْتُبِرْتُمْ، اس دنیا میں جو تم بھیجے گئے ہو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو۔ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ، اور جو تم خلق ہوئے ہو وہ کہیں اور کے لیے خلق ہوئے ہو۔ اس کے بعد امام موت کا ایک منظر پیش فرما رہے ہیں، إِنَّمَا الْمَرْءُ إِذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ مَا تَرَكَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ لِلَّهِ، جب کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، اور فرشتے پوچھتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا تھا۔ لوگ اہل دنیا ہیں، باپ بھی مرتا ہے تو مڑ کے دیکھتے ہیں چھوڑا کیا ہے ابا نے، کسی کو پرواہ نہیں کہ ابھی فرشتے پوچھ رہے ہیں لایا کیا ہے، یہ لایا کیا ہے۔ عجیب روایت ہے، عجیب روایت۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو وہ جب اس برزخ میں جاتا ہے تو اس کی جان پہچان والے مومنین جمع ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا پہلے دلاسا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اچانک آ جاتے ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ میں کہاں گیا، یہ تو مر گئے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ تو آہستہ آہستہ پھر اس کے ساتھ ذرا انس لیتے ہیں، تھوڑا اس کو نرم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں پریشان نہیں کرو، ابھی نیا نیا آیا ہے یہ۔ پھر تھوڑا اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور مثال کے طور پہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارا فلاں رشتہ دار تھا، وہ زندہ ہے یا مر گیا، اس سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی ادھر آنے کا چانس ہے اس کا۔ پھر اگر وہ بتاتا ہے وہ تو کب کا مر چکا، تو کہتے ہیں اوہو برا ہوا، یعنی یہاں نہیں آیا، اب یہ کہیں اور گیا، کہتے برا ہوا اس کے ساتھ۔ اب آپ سوچو یہ سب ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہم نے کہیں اور نہیں جانا، ہم نے بھی وہیں جانا ہے، یہ تیاری کب کریں گے؟ انسان جب کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کے لیے لایا، کیا آگے بھیجا؟ للہ آباؤکم، امام فرمانے اپنے اجداد کے لیے، یعنی مفتی صاحب نے ترجمہ کیا خدا تمہارا بھلا کرے۔ للہ آباؤکم یہ عربی میں محاورہ ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا خدا تمہارے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اس طرح للہ آباؤکم، اپنے اماں ابا کی خاطر، اپنے اجداد کی خاطر۔ صحیح؟ امام فرمانا اپنے ابا اجداد کی خاطر، قدموا فقدموا بعضا یکن لکم قرضا، اپنے ابا کی خاطر، اجداد کی خاطر کچھ ایسی چیزیں بھیج دو جو خدا کے پاس قرض کی طرح رہ جائیں گی۔ خدا قرض لے گا؟ ہاں، امام نے خطبے میں فرمایا وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اور ہم بے بسوں سے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے قرض دے؟ اے اللہ میں کہاں سے قرض دوں گا؟ تو وہ کہتا ہے یہ جو تم میرے لیے کچھ کرو گے نا، یہ میرے اوپر قرض آ گیا تمہارا، اب میں پورا کروں گا۔ زمین و آسمان کا مالک ہے
اور کہہ رہے کوئی ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ اکبر۔ تو امام فرمانے اماں ابا کی خاطر، اپنے اجداد کی خاطر کچھ چیزیں ایسی آگے بھیج دو جو تمہارے لیے قرضہ بن جائیں گی، اللہ قرض لے رہا ہے ابھی۔ وَلَا تُخَلِّفُوا كُلًّا فَيَكُونُ عَلَيْكُمْ كَلًّا، سب یہاں چھوڑ کے نہیں جانا، یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ سب چھوڑ کے نہیں جانا، یہ مصیبت بن جائے گی۔ ہمارے یہاں سب کے پاس یوں بنا ہوا ہے قانون، میرے پاس کچھ پیسہ ہے، جائیداد ہے، بزنس ہے، مرنے سے پہلے سب چھوڑ کے جاؤں گا، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ امام نے یہ نہیں کیا تھا، واللہ نہیں کیا۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے کچھ چھوڑا اپنی اولاد کے لیے، زیادہ تر مسلمانوں پہ وقف کر دیا شہادت سے پہلے۔ ہمارے یہاں کوئی بزنس مین یہ کرے گا؟ سب کا سب چھوڑ کے جائے گا۔ چھوڑ کے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کمانے کی مصیبت تم نے اٹھائی اور تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ یہ کیا ستم کر رہے ہو؟ 50 سال 60 سال میں نے گنوائے، اس کے لیے حلال حرام میں نے کیا، خون جگر میں نے پیا، آخرت میں بھی میرے کام نہیں آئے۔ یہ کیا حماقت ہے؟ بھائی جانے سے پہلے کم از کم اللہ کے نام کر کے جاؤ۔ تو کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے نا۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں کس نے کھلایا تھا؟ نہیں کہہ رہے بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جاؤ، روایت میں بھی ہے، اچھا نہیں، ایسے نہیں کہ بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جاؤ، کچھ دے کے جاؤ، کوئی سہارا کر کے جاؤ، لیکن سب کا سب چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ کیا کام کر رہے ہو؟ یہ مت کرو۔ تو امام فرما رہے ہیں تمہیں اپنے اماں ابا کی خاطر ذرا خیال کرو، آگے بھیج دو جو اللہ کے لیے قرض بن جائے، اور سب کا سب چھوڑ کے نہیں جانا، یہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا، مصیبت بن جائے گی۔ کیسے مصیبت بن جائے گی؟ تمہاری اولاد نے اگر نیک کام میں خرچ نہیں کیا پھر کیا ہوگا؟ اس سے گناہ کرنے شروع کر دیے پھر کیا ہوگا؟ اصل روایت ہمارے پاس ہے، اختتام پہ لے کے جاتا ہوں۔ روایت ہمارے پاس ہے، ایک آدمی ساری زندگی خوب محنت کی، خوب کمایا، حلال سے کمایا، حلال سے کمایا، آخر میں چھوڑ کر مر گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ آخر میں چھوڑ کے مر گیا۔ مرنے کے بعد ادھر پہنچ گیا دنیا میں، تو اس کو حساب دینا پڑا کمائی کا، اور اس پیسے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، تو وہ مشکل میں پھنس گیا بیچارہ۔ اور جن کے ہاتھ میں آیا وہ اتنے عقل مند تھے، جیسے ان کے ہاتھ میں آیا انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ مر گئے۔ اب وہ جس نے کمایا تھا وہ اپنی کمائی کی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا تھا، اور جس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے جنت میں جا رہے تھے۔ تو روایت میں لکھا ہے اس سے زیادہ حسرت اٹھانے والا انسان کوئی نہیں ہے کہ کمایا میں نے اور میں بدبخت جہنم میں، انہوں نے تو کمایا بھی نہیں تھا لیکن ایک صحیح فیصلہ کر کے جنت میں۔ تو بھائی سب اولادوں کے لیے مت چھوڑو، کچھ چھوڑ کے جاؤ کہ ٹھیک ہے بھوکے نہ مریں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، باقی اچھا وزن اپنے لیے پہلے سے بھجوا دو آگے تاکہ خیر ہو۔ اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج۔ اور سب سے اچھی چیز، اچھا اب یہ باتیں تو ہو گئیں دولت والوں کی، پیسے والوں کی۔ ابھی کوئی کہے بس میرے پاس مولانا پیسہ ہے ہی نہیں، میں کیا چھوڑ کے جاؤں گا، ہوگا تو چھوڑوں گا نا۔ نہیں تو تم ایک اور کام کرو، اپنے بچوں کو اچھی عادتیں دے کے جاؤ، پیسے سے زیادہ کام آئے گی۔ گھر میں جلاد بنے ہوئے ہو اور بچوں کو جلادیت کی عادت دے کے جا رہے ہو، یہ تو تم اپنا دگنا نقصان کر رہے ہو۔ اچھی عادتیں ہی دے کے جاؤ، بچوں کو یہ سکھا کے جاؤ کہ بیٹا سچ بولتے ہیں، اللہ کی بندگی سکھا کے جاؤ، تو آپ کے لیے ذخیرہ بن گیا۔ وہ جب تک سچ بولے گا آپ کو فائدہ ہوگا، صدقہ جاریہ۔ نہیں تھا پیسہ کوئی بات نہیں، پیسے کا کیا، تو کچھ تو کرو
بالآخر کچھ تو امید ہو، آگے ابدی زندگی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے یہ چند دنوں میں جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہ کرے کہ کسی کے کام آ رہا، یہ میں بہت ڈرتا ہوں، صاف بات ہے، وہ یہ کہ پتہ نہیں اس وقت کا اس سے بہتر بھی کوئی رزلٹ نکل سکتا تھا اور اس سے بہتر کہا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال جو ہماری طاقت توانائی میں تھا، ہماری سستیوں کاہلیوں کے ساتھ، وہ یہ تھا۔ اب یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے قرآن کریم میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی عزیز مصر کے پاس پہنچے، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، پیسہ بھی کم تھا اور گندم بہت چاہیے تھا، تو اس کے پاس آئے عزیز مصر کے پاس اور کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، اے عزیز، اے حاکم، مسنا، ہمیں اور ہمارے اہل کو سختیوں کا سامنا ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، اور جو ہم قیمت لائیں یہ بہت کم ہے، اس میں یہ گندم نہیں آ سکتا، فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، تو ہمیں وزن پورا دے دے، باقی ہمیں بخش دے، ہم قیمت نہیں دے سکتے، فأوف لنا الکیل۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم مرنے سے پہلے خدا سے یہی کہیں، خدایا مسنا واہلنا الضر، ہم مصیبت میں پھنس گئے، گناہوں نے ہمیں دھکیل دیا، دنیا نے ہمیں جکڑ لیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، چھوٹی چھوٹی چند چیزوں کے سوا کچھ نہیں لائے، ہمارا دامن خالی، اوف لنا الکیل، اب تو ہی وزن پورا دے دے، وتصدق علینا، باقی ہمیں معاف کر دے۔ اور میں ایک جملہ اس میں بڑھا دوں گا، خدایا اوف لنا الکیل وتصدق علینا بحق محمد وعلی وفاطمہ، خدایا میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تو مال پورا دے دے، محمد و علی و فاطمہ اور حسن و حسین کے صدقے میں پورا دے دے، میرے پاس کچھ نہیں۔ ہماری امید پنچیتن کے در سے ہے، انہوں نے اپنے در پہ آنے والوں کو کبھی نا امید نہیں کیا، کبھی نا امید نہیں کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا نے سید الشہداء خاندان عطرت و طہارت کا سہارا وسیلہ نصیب کیا ہے۔ عزیزو، عاشرہ مجلس کے سلسلے کے آخری مجلس ہے، چند جملے مصائب کے عرض کرنے ہیں تاکہ آپ کا میرا دل امام حسین کی طرف چلا جائے۔ کون سا منظر عرض کروں تاکہ آپ کا اور میرا دل امام حسین کی طرف جائے؟ عزیزو، وہ منظر عرض کروں گا جب امام قتل گاہ میں ہے۔ اللہ، سید الشہداء، یہ مصائب معمولاً ہم لوگ صرف عاشور کے دن پڑھتے ہیں، ہم لوگ اس کے علاوہ بھی نہیں پڑھتے، اچھا نہیں لگتا سید الشہداء کے اتنے کٹھن مصائب کو کسی عام شب میں پڑھا جائے، لیکن میں سوچتا ہوں اگر میں اپنے دل کو امام حسین کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل امام حسین کی طرف جائیں، تو دو جملے خود امام حسین کے مصائب کے کیوں نہ سن لیں؟ بس عزیزو، اس لمحے کو سوچئے جب سید الشہداء قتل گاہ میں تھے، کیا عالم تھا، جسد اطہر پر 300 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ ایک تیر سید الشہداء کے سینے میں لگا ہوا تھا، جس کے دوسرے کونے کو سید الشہداء نے پشت کمر سے نکالا تھا۔
اس سے خون کا فوارہ جاری ہوا تھا. اور ایک لائن نے جب سید الشہداء ذوالجناح پر آخری لمحات میں تھے تو سید الشہداء کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا، جس سے سید الشہداء زمین پر تشریف لائے تھے. اب اس عالم میں سید الشہداء زمین پر ہیں، زخموں سے خون جاری ہے، پیشانی پہ پتھر لگا ہوا ہے، زخموں کے جو شمشیروں کے تھے ان میں بھی تیر اور نیزے لگے ہوئے تھے. تو یہ لعین جرأت نہیں کر پاتے علی کے بیٹے کے نزدیک آئیں، ڈرتے ہیں کہ امام حسین کے نزدیک آئیں اور ابھی ان میں طاقت ہو اور وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو عمر ساتھ دیکھتا ہے کوئی نزدیک نہیں آ رہا، تو یہ لعین ایک موقع پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے حسین کے خیموں پہ حملہ کرو. آغا بہجت نے ایک سوال میں کسی نے پوچھا کہ آغا ایسا کیوں ہے کہ سید الشہداء قتل گاہ سے کچھ فاصلے پر شہید ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سید الشہداء پہ جو مصائب ٹوٹے وہ انسان کی عقل کی طاقت سے باہر ہیں. ایدو آخری جملہ فرمایا جب سید الشہداء زمین پر تھے تو ان لعینوں نے کہا کہ خیمے پہ حملہ کرو. سید الشہداء کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے اور کہا لعینوں میں ابھی زندہ ہوں، میرے خیمے پہ حملہ مت کرو. اس عالم تنہائی میں بی بی زینب اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. اب آپ ایک گریہ کرے امام حسین پر، ایک گریہ کرے بی بی زینب پر، اور ابھی صبر کرو، مجھے ایک جملہ اور کہنا ہے. ایک ماں ہے جو کبھی بیٹے کو دیکھتی ہے، کبھی بیٹی کو دیکھتی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے امام حسین کے مصائب کا واسطہ وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. پاک پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین کے تابعداروں میں قرار فرما. امام کی نصرت کرنے والوں اور اس راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرما. ماتم حسین.